دیور کی مردانہ طاقت اتنی زبردست تھی کہ جب وہ کام کرتے تو میری دیورانی کی چیخیں نکل جاتیں۔ میری دیورانی دیور سے ہاتھ جوڑ کر چھوڑنے کی معافیا مانگتی تھی۔ ایک میرا شوہر تھا جو جلدی تھک جاتا تھا۔ میں اپنا دیور جیسا مرد چاہتی تھی جو میری چیخیں نکال دے۔ ایک رات میں دیور کے کمرے میں گئی۔ میں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں اور کیا نہیں۔ گھڑی کی سوئیاں دھیرے دھیرے آگے کی طرف بڑھ رہی تھیں اور ساتھ ہی میرا خون کھول رہا تھا۔ رات کے 12 بجنے والے تھے لیکن میرا شوہر ابھی تک گھر نہیں لوٹا تھا۔ میں یہاں سے وہاں ٹہل رہی تھی اور اپنی دیورانی کے کمرے کے بند دروازے کو دیکھ کر مجھے اور بھی زیادہ غصہ آ رہا تھا کہ وہ اور میرا دیور اندر کمرے میں تھے اور ان کی آوازیں آ رہی تھیں، میرے دیور کی ہنسنے کی آوازیں۔ ساتھ ہی میری دیورانی کہہ رہی تھی کہ خدا کے لیے آج کی رات تو بخش دے، اور میرا دیور ہنستے ہوئے کہہ رہا تھا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، اتنی حسین، دل ہی نہیں چاہتا تمہیں بخشنے کا، اور پھر میں نے شادی تمہیں بخشنے کے لیے تھوڑی کی تھی۔ اس کے بعد ان کی آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں اور میں واپس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں نے سائے ٹیبل پر رکھا واز اٹھا کر دیوار پر دے مارا۔ ایک اسلم تھا جسے نہ میرا خیال تھا اور نہ ہی اس بات کی پرواہ کہ ہم دونوں شادی شدہ تھے۔ دوسری طرف اجمل تھا جو بیوی کے عشق میں گوٹے گوٹے ڈوبا ہوا دکھائی دیتا تھا۔ ابھی تک اپنی دکان سے واپس نہ لوٹا تھا جبکہ اجمل وقت سے پہلے ہی دکان بند کر کے واپس آ جاتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ سونیا کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا۔ کبھی کبھی تو سونیا کے انداز میں چڑچڑاپن نظر آتا۔ وہ اجمل کے جلدی واپس آنے پر غصہ ہو جاتی اور اجمل اسے باہوں میں بھر کر زبردستی کمرے میں لے جاتا، اور میں یہ سب دیکھ کر بس اپنا خون ہی جلاتی، کیونکہ اسلم کو ان سب چیزوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اپنے بھائی کی طرح میری محبت میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے۔ گھڑی کی سوئیاں آگے کی طرف بڑھتی جا رہی تھیں اور اسلم ابھی تک نہیں لوٹے تھے۔ تنگ آ کر میں نے فون ملایا تو کئی دفعہ بیل جانے کے بعد انہوں نے فون اٹھایا۔ رابعہ، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا ہے؟ میں اس وقت دکان پر ہوں، کسٹمرز کو ڈیل کر رہا ہوں، تم بار بار فون کر کے مجھے پریشان کیوں کرتی ہو؟ ہمیشہ کی طرح انہوں نے میرے فون سے چڑھ کر مجھے جھڑکا تھا۔ اسلم، آپ گھر کب لوٹیں گے؟ میں کب تک آپ کا انتظار کروں گی؟ میں بس رو دینے کو تھی۔ غصہ جب حد سے پار ہو جائے تو آنکھوں میں آنسو کی صورت ہی اترتا ہے۔ میرے ساتھ ابھی بھی یہی ہو رہا تھا۔ اب میرا غصہ آنسو میں ڈھلنے لگا تھا۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میرا کاروبار ختم ہو جائے، میں دکان بند کر کے تمہارے قدموں میں بیٹھ جاؤں، اور اس کے بعد آگے کیا ہوگا؟ میری بات سنو رابعہ، اب میرا مزید دماغ خراب مت کرو۔ میں اس وقت کسٹمر ڈیل کر رہا ہوں، تم سے تو گھر آ کر ڈیل کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میرے شوہر نے غصے میں فون بند کر دیا تھا اور میرے ہاتھ پاؤں کانپنے لگے تھے کیونکہ پہلی بار انہوں نے مجھ سے غصے میں اس طرح بات کی تھی۔ فون بند کر کے ایک طرف رکھتے ہی میں سوچ رہی تھی کہ نہ جانے اب واپسی پر ان کا مزاج کیسا ہوگا۔ آج پہلی بار میں نے ان کو اس قدر تلخ محسوس کیا تھا، مگر میں بھی کیا کرتی؟ اپنی آنکھوں کے سامنے اجمل اور روزینہ کو دیکھ دیکھ کر میرا دم گھٹتا تھا۔ ان دونوں کی محبت اور خاص کر اجمل کے ولہانہ پن نے تو میرے اندر ایک عجیب سی تشنگی بھر دی تھی۔ میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میرا شوہر ایسی ہی محبت مجھ سے بھی کرے جیسی اجمل روزینہ سے کرتا ہے۔ میں بیٹھ کے ایک کونے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ کمرے کی خاموشی اب کانوں میں شور بن کر گونج رہی تھی۔ دیوار پر لگی گھڑی کی ٹک ٹک میرے دل کی دھڑکن سے ہم آہنگ ہو چکی تھی۔ ہر گزرتا لمحہ میرے صبر کو نوچ رہا تھا۔ باہر سے کبھی کسی گاڑی کے بریک کی آواز آتی تو میرا دل اچھل کر حلق میں آ جاتا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد دروازے کے تالے میں چابی گھومی۔ میں چونک کر سیدھی ہو بیٹھی۔ اسلم اندر داخل ہوئے تو ان کے چہرے پر تھکن کے ساتھ بیزاری بھی صاف جھلک رہی تھی۔ نہ سلام، نہ نظر اٹھا کر دیکھنا، بس جوتے اتارے اور خاموشی سے اندر بڑھ گئے۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی، نہ غصہ کیا تھا اور نہ ہی نظر بھر کر مجھے دیکھا تھا۔ میں نے ہی ہمت کی اور خود کو سنبھال کر کہا، آپ سے بات کرنی ہے۔ میری آواز میں کب کپاہٹ تھی۔ اسلم نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی تھی اور آہستگی سے جواب دیا کہ ابھی نہیں، میں بہت تھکا ہوا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے بات ختم کرنی چاہی، مگر میرے اندر جو طوفان کب سے دبا تھا وہ اب بند باندھنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ میں نے پہلی بار ہمت کر کے کہا، تھکن صرف آپ کو ہوتی ہے، میرا انتظار، میری تنہائی، میری گھٹن، صبح سے لے کر رات تک میں آپ کا انتظار کرتی ہوں، اور آدھی رات کو جب آپ گھر لوٹتے ہیں تو دو بول محبت کے ادا نہیں کر پاتے۔ آخر کب تک میں آپ کے انتظار اور آپ کی محبت میں تڑپتی رہوں گی؟ پہلی بار میں نے ہمت کر کے اپنے دل کی بات پورے طریقے سے ان کے آگے رکھی تھی کہ اب صبر اور برداشت میرے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کو سمجھیں گے اور محبت سے مجھے گلے لگائیں گے، مگر اگلے ہی پل ان کے پیشانی پر شکنیں گہری ہو گئیں۔ یہ سب فضول باتیں ہیں،
تم بلا وجہ باتوں کو بڑھا رہی ہو۔ میں تھکا ہوا آیا ہوں، بجائے اس کے کہ مجھ سے کھانا یا پانی پوچھو تم چاہتی ہو کہ میں سیدھے تمہاری محبت کے گن گانے لگوں۔ زندگی میں اور بھی بہت سے مسئلے مسائل ہیں، باہر کی دنیا کتنی مشکل ہے، تمہیں ان باتوں کا اندازہ ہی نہیں۔ کمپٹیشن کا دور ہے، کاروبار ٹھنڈا چل رہا ہے، اکا دکا کسٹمرز آتے ہیں جن کے لیے دکان دیر تک بھی کھول کر بیٹھنی پڑتی ہے، لیکن تم چاہتی ہو کہ میں ہر وقت بس آئی لو یو کہتا رہوں۔ ان کے لہجے کی سردی نے مجھے اندر تک جما دیا، میری نظریں جھکا لی مگر آنسو ضبط نہ ہو سکے۔ بڑی مشکل سے میں نے پھر ہمت جمع کی تھی۔ میں جانتی ہوں کہ باہر حالات مشکل ہیں، مگر میں صرف اتنا چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بھی دیکھیں۔ اجمل کی دکان بھی تو آپ کے ساتھ ہی ہے نا، لیکن دیکھیں وہ بھی تو وقت پر گھر آتا ہے، اور کس طرح روزینہ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی، اس سے آگے کہنے کی ہمت مجھ میں نہیں تھی، اور میری اتنی ہی بات پر اسلم کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ کیا چاہتی ہو تم؟ اجمل کی طرح میں بھی جوروں کا غلام بن جاؤں، دکان بند کر کے تمہارے گھٹنوں میں بیٹھ جاؤں؟ وہ تو روزینہ کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے، لیکن مجھے ابھی ایسے کوئی پاگل پن کے دورے نہیں پڑے کہ جس کے لیے میں اپنے کاروبار کو داؤ پر لگا دوں۔ پتہ نہیں یہ کس طرح کام کرتا ہے۔ میرے شوہر کا غصہ مجھ سے ہٹ کر اب اجمل کی طرف ہو گیا تھا، اور میں سر پکڑ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، روزینہ کے خرچے مجھ سے زیادہ ہیں، ان دونوں کی عیاشی ہم سے کہیں زیادہ ہے۔ اجمل نہ صرف دکان جلدی بند کر کے آتا ہے، بلکہ روزینہ کو باہر لے کر جاتا ہے، شاپنگ کراتا ہے، گھماتا پھراتا ہے، ہر وقت اس کے آگے پیچھے گھومتا ہے۔ وہ بھی تو آپ کے جیسا ہی کام کرتا ہے نا، پھر وہ وقت کیسے نکالتا ہے، وہ کیسے خرچے کرتا ہے؟ میں جب بھی آپ سے کہتی ہوں کہ مجھے شاپنگ پر جانا ہے، آپ ہمیشہ کاروبار کی تنگی کا رونا ڈالتے ہیں، وقت پر گھر نہیں آتے، رات کو دیر سے لوٹتے ہیں تو مزاج خراب ہوتا ہے، بات کروں تو مجھے ہی کاٹ کھانے کو آتے ہیں۔ آخر آپ میں اور اجمل میں اتنا فرق کیوں ہے؟ اگر وہ دکان جلدی بند کر رہا ہے تو پھر وہ کیسے اتنا زیادہ کما لیتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ مجھے وقت دینا ہی نہیں چاہتے، کہیں آپ کا دل کسی اور میں تو نہیں لگ گیا۔ آخر میں میرے دل کا خدشہ زبان پر آیا تھا، اور اسلم نے ہاتھ میں پکڑا پانی کا گلاس زمین پر دے مارا تھا، اور بنا کچھ کہے غصے میں ہی کمرے سے نکل گئے تھے۔ ان کی خاموشی نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، اور کہیں نہ کہیں مجھے اپنے خدشے اور شک صحیح لگ رہا تھا۔ باقی کی رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی، کیونکہ اسلم کمرے میں ہی نہیں آئے تھے۔ اگلی صبح جب میں اپنے آپ کو سنبھال کر بالوں کا جوڑا لپیٹتے کمرے سے باہر نکلی تو روزینہ نے غور سے مجھے دیکھا، پھر پوچھنے لگی، مریم بھابی سب ٹھیک تو ہے؟ آپ کی طبیعت خراب ہے کیا؟ رات کو آپ کے کمرے سے شور اور ہنگامے کی آواز بھی آ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں روزینہ کو کوئی جواب دیتی، پیچھے سے اجمل چلا آیا تھا۔ ہاں بھابی، بھائی کی بھی بہت تیز تیز بولنے کی آواز آ رہی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ آدھی رات کو آپ دونوں کے درمیان آنا ہم نے مناسب نہیں سمجھا، لیکن اگر آپ چاہیں تو بتا سکتی ہیں۔ کوئی پریشانی کی بات تو نہیں؟ اجمل فکر مندی سے پوچھ رہا تھا، اور میری نظریں چرا لی تھیں۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ سے پانی کا گلاس چھوٹ کر گر گیا تھا، اور کچھ کاروبار کو لے کر پریشان ہے تو بس اسی لیے غصے میں تھے، اور تو کوئی بات نہیں۔ میں ان دونوں کے آگے اپنی ٹوٹی بکھری زندگی کا رونا نہیں ڈال سکتی تھی، خاص کر روزینہ کے آگے۔ میں اپنی دیورانی کے آگے خود چھوٹی نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ میری بات پر روزینہ نے سر ہلا دیا تھا، جبکہ اجمل نے اپنا سر پکڑ لیا تھا۔ بھائی کی بھی عجیب ہی سوچ ہے، انہیں لگتا ہے آدھی آدھی رات تک دکان کھول کر بیٹھنے سے خوب کاروبار چمک اٹھے گا، جو گاہک دن میں نہیں آ رہے وہ رات کو کیا آئیں گے؟ میں تو وقت پر دکان بند کر دیتا ہوں، گھر اور بیوی کو بھی تو ٹائم دینا چاہیے نا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے روزینہ کو کمر کے گرد اپنے بازوں کا حصار بنایا تھا، اور اس کے کندھے پر اپنا سر ٹکاتے اس کے گال سے اپنے گال ٹکرا دیا تھا، جبکہ روزینہ ایک دم ہی گھبرا کر خود کو چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اجمل ہٹے نا، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بھابی کھڑی ہیں، اس کے چہرے پر شرمندگی سے سرخی چھائی تھی، جبکہ میں بس بے دلی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ یہی محبت تو میں چاہتی تھی، یہی ولہانہ پن، یہی عشق جو اجمل کی آنکھوں میں روزینہ کے لیے تھا، جو اجمل کی ہر انداز سے نظر آتا تھا۔ یہی سب کچھ مجھے اسلم سے چاہیے تھا، لیکن نہ جانے کیوں دونوں بھائیوں میں زمین آسمان کا فرق تھا، اور اسی بات سے مجھے اب نفرت ہونے لگی تھی۔ اجمل نے روزینہ کو چھوڑنے کی بجائے اسے کھینچ کر کمرے کی طرف گھسیٹا تھا، اور اپنے ساتھ کمرے میں لے جا کر دروازہ بند کر لیا تھا۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز پر میرے دل میں عجیب سا شور پیدا ہوا تھا۔ اتنے میں میری نظر سیڑھیوں سے نیچے آتے اسلم پر پڑی تھی، جنہوں نے شاید ساری رات چھت پر گزاری تھی۔ ان کی آنکھوں میں سرخی چھائی ہوئی تھی، ایک ہاتھ میں سگریٹ تھی اور دوسرے میں موبائل فون۔ ایک نظر مجھ پر ڈالتے وہ کمرے میں جا کر بند ہو گئے تھے، اور میں روتے ہوئے باورچی خانے کا رخ کر چکی تھی۔ صبح کے ناشتے کے ساتھ مجھے دوپہر کا کھانا بھی تیار کرنا تھا، کیونکہ روزینہ بہت کم ہی کچن کے کام کرتی تھی۔
وہ کچن میں آ بھی جاتی تو اجمل اسے کام کرنے ہی نہ دیتا۔ جب تک اجمل گھر ہوتا تھا روزینہ کچن میں قدم نہیں رکھتی تھی، اور یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم تھی۔ پھر 4 لوگوں کا کام ہی کتنا ہوتا ہے، اسی لیے میں خود ہی چپ چاپ سارا کام کر لیتی۔ اب بھی اجمل اور روزینہ اپنے کمرے میں بند تھے اور اسلم نے خود کو ہمارے کمرے میں بند کر لیا تھا۔ میں نے ناشتے کے ساتھ دوپہر کا کھانا بھی چڑھایا اور صفائی شروع کر دی۔ کافی دیر بعد جب روزینہ کمرے سے نکلی تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، لباس پر شکنیں تھیں اور آنکھیں شرم سے جھکی ہوئی تھیں۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ سے جھاڑو چھین لی، کہنے لگی بھابھی چھوڑ دے صفائی، میں کر لوں گی۔ اچھا نہیں لگتا جب تک اجمل نہیں جاتے سارا کام آپ کے اوپر آ جاتا ہے۔ ابھی میں نے ان پر غصہ کیا ہے اور کہا ہے کہ جا کر دکان کھولو، رات کو بھی اتنی جلدی دکان بند کر کے آ جاتی ہیں۔ اب بھی کہہ رہے ہیں شام کو جلدی آؤں گا، شاپنگ پر چلیں گے۔ میں نے منع بھی کیا ہے لیکن سنتے ہی نہیں۔ وہ بیچاری اپنی ہی دھن میں بولتی جا رہی تھی اور پریشان بھی نظر آ رہی تھی، اور میں تعصب بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا قسمت پائی تھی اس نے، اور ایک میری قسمت تھی جو مجھے اسلم جیسا پتھر دل مرد ملا تھا۔ بے اختیار میرے منہ سے نکل گیا روزینہ تم تو کتنی خوش قسمت ہو، تمہارا شوہر تمہیں روز گھمانے لے جاتا ہے، شاپنگ پر لے جاتا ہے، تمہارے خرچوں پر وہ دل و جان سے پیسے خرچ کرتا ہے۔ ایسا شوہر قسمت سے ہی ملتا ہے۔ میری بات پر روزینہ نے سر اٹھا کر میری طرف دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی خاموشی تھی جسے میں سمجھ نہیں پائی۔ پھر وہ آہستگی سے کہنے لگی بھابھی روز روز یہ سب کچھ اچھا نہیں لگتا، میرا دل چاہتا ہے میں نارمل لائف گزاروں، گھر کے کام کاج کروں، گھر میں وقت دوں، دوسری چیزوں کو توجہ دوں، لیکن میرا سارا وقت، ساری توجہ صرف اور صرف اجمل کی طرف ہی رہ جاتی ہے، کیونکہ وہ مجھے ایک پل کے لیے بھی نہیں چھوڑتے۔ کتنا عرصہ ہو گیا میں اپنے مائکے نہیں گئی، مجھے اپنے گھر والوں کی اتنی یاد آ رہی ہے، لیکن اجمل مجھے جانے ہی نہیں دے رہے۔ اس کی الگ ہی شکوے تھے اور میری الگ شکایتیں۔ اسے اپنے مائکے کی یاد ستا رہی تھی اور میں بس اسلم کی محبت کے لیے تڑپ رہی تھی۔ میں نے ہنس کر کہا روزینہ جب شوہر اتنا محبت کرنے والا ہے تو تم کیوں مائکے کے پیچھے بھاگ رہی ہو، جا کر اجمل کے ساتھ کھڑے کھڑے مل آنا۔ وہ کہنے لگی 2 دن پہلے گئی تو تھی لیکن بس آدھے گھنٹے کے لیے، اس میں بھی اجمل ہر وقت میرے برابر بیٹھے رہے تھے، ایک پل کے لیے بھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑا کہ میں اپنی اماں سے اپنے دل کی کوئی بات کر سکوں یا اپنی بہنوں سے حال چال پوچھ سکوں۔ اب ہر بات اجمل کے سامنے نہیں کی جا سکتی نا۔ آہ بھرتے صفائی کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گئی تھی اور میں اس کی پشت پر لہراتے گیلے بالوں کو دیکھ رہی تھی جن سے ابھی بھی پانی ٹپک رہا تھا اور مجھے مزید میری بے بسی اور تنہائی کا احساس دلا رہا تھا۔ میں تڑپتے دل کے ساتھ کمرے میں پہنچی تو میرا شوہر تیار ہو رہا تھا، آنکھوں میں اب بھی سرخی تھی، شاید وہ ساری رات جاگتا رہا تھا۔ بے اختیار مجھے اپنے اوپر ہی غصہ آیا تھا کہ میں نے کیوں رات کو جھگڑا کیا۔ اگر میں محبت سے انہیں اپنے قریب کرتی تو شاید میری تنہائی بھی دور ہو جاتی۔ میں فوراً ہی اسلم کے قریب گئی اور ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی ایم ریئلی سوری اسلم، مجھے ایسے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے تھا، بس مجھے غصہ آ گیا تھا، میں شرمندہ سی ہو رہی تھی۔ اسلم نے ایک گہری نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگے میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں مریم، لیکن ہر بار لفظوں میں اظہار نہیں کر سکتا۔ میں اس وقت باہر ایک بہت طویل جنگ لڑ رہا ہوں، کاروبار بالکل ٹھنڈا چل رہا ہے، دکان کے مالک نے کرایہ بڑھانے کی بات کی ہے اور میرے پاس اس وقت بالکل پیسے نہیں۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں اجمل کی طرح پیسہ لٹاؤں تو میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں۔ اجمل کیا کرتا ہے کیا نہیں میرا اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کی اپنی دکان، اپنا کاروبار ہے، وہ کب کھولتا ہے کب بند کرتا ہے، کس طرح کماتا ہے، یہ سب اس کے ذاتی مسائل ہیں۔ وہ روزینہ کے ساتھ کیسے رہتا ہے، کیسے پیسے خرچ کر رہا ہے، یہ ان دونوں کے ذاتی معاملات ہیں۔ جب تک تم ان دونوں پر نظر رکھو گی کبھی خوش نہیں رہ سکو گی۔ میرے شوہر نے دبے دبے لفظوں میں مجھے وہ حقیقت سمجھانی چاہیے تھی جو میں سمجھ کر بھی سمجھنے کو تیار نہیں تھی، لیکن اس وقت میں اپنے شوہر کو ناراض گھر سے باہر جانے نہیں دے سکتی تھی، اسی لیے میں نے پیار سے ان کا ہاتھ پکڑے رکھا۔ چلے نا ہم ساتھ میں ناشتہ کرتے ہیں۔ پھر میں انہیں زبردستی لے کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو اجمل وہاں پہلے سے ہی بیٹھا روزینہ کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میرا دل کلس کر رہ گیا تھا۔ روزینہ نے ہمیں دیکھتے ہی تھوڑا سا آنکھوں سے اشارہ کیا جیسے اجمل کو منع کرنا چاہتی ہو، لیکن اجمل نے پھر بھی محبت سے اس کے منہ میں نوالا ڈال دیا اور پھر مجھ سے کہنے لگا بھابھی میں شام کو روزینہ کو شاپنگ پر لے کر جا رہا ہوں، آپ بھی گھر میں بور ہوتی رہتی ہیں، ساتھ چلے نا، تھوڑی بہت شاپنگ آپ بھی کر لیجیے گا۔ وہ بہت ادب اور احترام سے مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنے شوہر پر ڈالی جن کی آنکھوں میں ناپسندیدگی نظر آئی تھی اور پھر خود ہی انکار کر دیا، نہیں مجھے تو شاپنگ وغیرہ پسند ہی نہیں ہے، میں بہت تھک بھی جاتی ہوں، تم لوگ چلے جاؤ میں آرام کروں گی۔
میں نے اپنے شوہر کی ناپسندیدگی کی وجہ سے صاف انکار کیا تھا، ورنہ گھر کی 4 دیواریں اب مجھے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھیں اور میں خود بھی باہر جانا چاہتی تھی۔ میرے انکار کرنے پر اجمل خاموش ہو گیا، پھر روزینہ سے کہنے لگا، تم تیار رہنا، میں بس باہر سے ہی گاڑی کا ہارن بجاؤں گا، فوراً باہر آ جانا۔ اور اس کے بعد وہ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے ہی اسلم بھی ناشتہ کر کے چلے گئے تھے۔ روزینہ کہنے لگی، بھابی آپ کا تو اتنا دل تھا ساتھ چلے نہ شاپنگ پر، میں تو روز روز کی اس شاپنگ سے تھک چکی ہوں۔ وہ واقعی بیزار نظر آ رہی تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا کہ نہیں، اسلم کے پاس جب وقت ہوگا تب میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اگر ابھی تم لوگوں کے ساتھ چلی گئی تو پھر بعد میں وہ مجھے لے کر نہیں جائیں گے۔ روزینہ جیسے میری بات سمجھ گئی تھی۔ ہاں میں سر ہلاتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ گھر کا کام تقریباً نمٹ چکا تھا۔ میں بھی اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی تھی، لیکن دل تھا کہ مستقل بے چین تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ جب میرے شوہر اور دیور کا ایک جیسا کام تھا تو پھر دونوں کی ٹائمنگز میں اتنا فرق کیوں تھا؟ کیوں میرے شوہر مجھ پر پیسہ خرچنے کو تیار نہیں ہوتے تھے اور اجمل کیسے اپنی بیوی پر اتنا پیسہ لٹاتا تھا؟ پھر دونوں کے مزاج میں بھی زمین آسمان کا اتنا فرق تھا، جبکہ میں روزینہ سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی، جوان تھی، مگر اسلم نظر بھر کر بھی مجھے دوسری بار نہیں دیکھتے تھے۔ ہر وقت کام کے معاملوں میں الجھے رہتے، بات کرنے بیٹھتے تو 10 بار ان کا موبائل فون بج جاتا۔ دوسری طرف اجمل تو جیسے فون اٹھاتا ہی نہیں تھا، ہر وقت بیوی کے پیچھے پیچھے گھومتا تھا اور اس کی اتنی تعریف کرتا کہ میں خود حیران رہ جاتی۔ میں آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ میں ایک مکمل اور حسین عورت تھی۔ میری عمر 30 سال کے قریب ہونے کو تھی اور اسی لیے میرا جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ عمر کے ساتھ ساتھ جسم بھرنے سے میری خوبصورتی میں 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں دوپٹہ ایک طرف رکھتے ہوئے خود کو آئینے میں غور سے دیکھ رہی تھی کہ آخر مجھ میں ایسی کون سی کمی ہے جو اصلا میری طرف کھینچتے ہی نہیں۔ پھر میں کمرے سے باہر نکلی تو روزینہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے پاس ہی بیٹھ گئی، مگر میری نظر بار بار اس کے وجود پر جا رہی تھی۔ وہ 22-23 سال کی دبلی پتلی سی لڑکی تھی۔ آنکھوں میں رت جگہوں کی وجہ سے لالی اتری نظر آتی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے بھی ہو رہے تھے اور چہرے پر تھکاوٹ بھی تھی۔ مجھے تو اس میں ایسی کوئی خاص بات نظر نہیں آئی تھی کہ اجمل اس پر پوری طرح وارفتہ ہی ہو جاتا۔ اس نے میری نظروں کا ارتکاز محسوس کیا تو میں بے اختیار مسکرا دی اور کہا، روزینہ آنکھوں کے نیچے کتنے ہلکے پڑ رہے ہیں، تھکی تھکی سی رہتی ہو، جلدی کیوں نہیں سو جاتی؟ میری بات پر اس کے چہرے پر دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ بھابی بس کیا کروں، مجبوری ہے، روزانہ اجمل کو کہتی ہوں کہ جلدی سونے دو، مگر انہیں کوئی بات سمجھ کہاں آتی ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا تھا۔ وہ ٹی وی کی طرف توجہ دے رہی تھی، لیکن مجھے ایسے لگا جیسے وہ بہت زیادہ تھکی ہوئی ہو۔ تمہیں اچھا نہیں لگتا کیا تمہارا شوہر تم سے اتنی محبت کرتا ہے، تمہارا اتنا خیال کرتا ہے؟ مجھے دیکھو، اسلم کے پاس تو میرے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ میں اسلم کے انتظار میں جاگتی رہتی ہوں اور بس جاگتی ہی رہ جاتی ہوں۔ تم تو شکر ادا کرو کہ تم اجمل کے ساتھ جاگتی ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے میں تھوڑا سا ہنسی تھی، جیسے اپنے اندر کی کوئی خواہش چھپا رہی ہوں، جبکہ وہ بے اختیار مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، بھابی اسلم بھائی بہت اچھے ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، بس کاروبار میں اتار چڑھاؤ کی وجہ سے ان کا مزاج تھوڑا بگڑ گیا ہے، ورنہ وہ تو ہمیشہ سے ہی بہت نیک دل اور خیال رکھنے والے انسان تھے۔ دراصل روزینہ اسلم اور اجمل کی خالہ زاد بہن تھی، اسی لیے وہ مجھ سے پہلے سے اسلم کو جانتی تھی اور اب بھی اسلم کی ہی طرفداری کر رہی تھی۔ اس کی بات پر میں بس سر ہلا کر رہ گئی۔ ایسے ہی دن گزر گیا اور شام کو وہ شاپنگ پر چلی گئی۔ رات گئی وہ دونوں میاں بیوی واپس لوٹے تو روزینہ تھکن سے نڈھال تھی، وہ کمرے میں چلی گئی اور اجمل میرے پاس آ گیا۔ بھابی ایک کپ کافی بنا دیں گی؟ روزینہ بہت تھکی ہوئی ہے، میں اسے تنگ نہیں کرنا چاہتا۔ میں نے مسکرا کر ہاں میں جواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کافی بنا کر جب دینے کے لیے ان کے کمرے میں گئی تو اچانک ہی میں حیران رہ گئی۔ اجمل روزینہ کے پاؤں دبا رہا تھا اور اس کی پیروں کی انگلیاں سہلاتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ میری جان، آج تمہیں بہت زیادہ گھمایا ہے نا؟ میں کیا کروں؟ میں ہر اچھی سے اچھی چیز تمہیں دلانا چاہتا ہوں، بس اسی لیے پریشان کرتا ہوں۔ اور بھی کچھ کہہ رہا تھا، لیکن مجھے تو جیسے سنائی دینا بند ہو گیا تھا۔ بیوی سے ایسی ورحانہ محبت میں نے آج تک کسی مرد کو کرتے نہیں دیکھی تھی۔ اس کا روزینہ کے پاؤں دبانا تو جیسے میری آنکھوں کے آگے اندھیرا ڈال گیا تھا۔ میرا شوہر اگر میرا ہاتھ بھی پکڑ لیتا تو میں خوشی سے جھوم جاتی ہوں۔ قدموں میں بیٹھ کر پاؤں دبانا اور تھکن کا احساس کرنا تو بہت دور کی بات تھی۔ میں نے گلا کھنکارا تو اجمل میری طرف متوجہ ہوا۔ پھر میں نے کافی ایک طرف رکھ دی اور پوچھا، کچھ اور تو نہیں چاہیے؟ اس نے انکار میں سر ہلایا اور پھر ایک شاپنگ بیگ میری طرف بڑھا دیا۔ وہ ایک بہت خوبصورت سی ساڑی تھی۔ میں نے حیرت سے دیکھا اور پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو کہنے لگا، آپ تو شاپنگ پر جاتی نہیں، نہ بھائی کو آپ کا خیال ہے، اسی لیے میں آپ کے لیے لے آیا ہوں۔
روزینہ کو بھی یہ ساڑی بہت پسند آئی تھی آپ کے لیے۔ روزینہ بھی سر ہلانے لگی اور میں ان دونوں کا شکریہ ادا کرتے شرمندگی سے کمرے میں واپس لوٹ آئی۔ کمرے میں آتے ہی میں نے ساڑی پوری طرح کھول کر دیکھی تو میرا دل مچل گیا۔ بہت ہی خوبصورت اور حسین ساڑی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا لباس ایک طرف ڈالا اور ساڑی لپیٹنا شروع کر دی۔ وہ بلیک کلر کی جالی دار ساڑی تھی جسے پہن کر میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہاں البتہ اس کا بلاؤز نہ صرف تھوڑا چھوٹا تھا بلکہ فٹنگ میں بھی بہت ٹائٹ تھا۔ یہ شاید میرا ہی جسم بھر گیا تھا اسی لیے مجھے بہت ٹائٹ ہو رہا تھا۔ میں نے مگر پھر بھی اسے جیسے تیسے پہن لیا اور آئینے کے آگے گول گول گھومنے لگی۔ اتنے میں میرے کمرے کا دروازہ بجا تو مجھے لگا کہ اسلم آئے ہوں گے۔ میں نے بھی بے اختیار بالوں کی پونی کھینچی اور بال کھول کر شانوں پر بکھرا لیے، خود پر ایک آخری نظر ڈالی اور جلدی سے جا کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے اجمل کھڑا تھا۔ میں ایک دم سے شرمندہ ہو گئی۔ اس کی نگاہیں مجھ پر ٹھہر گئیں۔ وہ سر سے پاؤں تک مجھے دیکھنے لگا، پھر کہنے لگا، بھابی آپ پر تو یہ بہت جچ رہی ہے۔ اس کی نگاہیں پوری طرح میرا جائزہ لے رہی تھیں اور میں شرمندہ سی تھوڑا پیچھے ہو گئی تھی۔ پھر اس نے ایک کارڈ میری طرف بڑھا دیا، کہنے لگا، بھابی یہ شاپ کا کارڈ ہے، میں یہی بتانے آیا تھا کہ اگر آپ کو فٹنگ وغیرہ میں کوئی ایشو ہو تو آپ سائز چینج کروا سکتی ہیں۔ ریڈی میڈ بلاؤز تھا اسی لیے جو سائز مجھے سمجھ آیا میں نے لے لیا۔ اب میری بیوی تو دبلی پتلی ہے نا، اسی لیے مجھے آپ کے سائز کا اندازہ نہیں ہو سکا۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھ پر آخری نگاہ ڈال کر جا چکا تھا اور میں جلدی سے دروازہ بند کرتے گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی۔ بلاؤز کافی چھوٹا تھا اور میں آج سے پہلے کبھی اجمل کے سامنے اس حلیے میں نہیں گئی تھی۔ میں نے جلدی سے ساڑی تبدیل کر کے ایک طرف رکھ دی۔ رات بھی اسلم دیر سے آئے اور میں نے ان کے ساتھ پھر کوئی جھگڑا نہیں کیا۔ وہ بتانے لگے کہ انہیں 2 دن کے لیے شہر سے باہر جانا ہوگا۔ وہ کچھ سامان کی خرید و فروخت کے سلسلے میں 2 دن کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ سن کر میرا دل بیٹھ گیا تھا۔ پہلے ہی وہ مجھ سے پاس رہ کر دور تھے اور اب تو 2 دن کے لیے جانے کی بات کر رہے تھے۔ خیر میں نے جھگڑا کرنے کی بجائے ان کا سامان باندھا اور وہ مجھے خیال رکھنے کی تاکید کرتے ہوئے کچھ پیسے میرے ہاتھ میں پکڑا گئے۔ ان کے جانے کے بعد میں اور بھی اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ پھر اسی دن دوپہر کو روزینہ کا اجمل سے جھگڑا ہونے لگا۔ روزینہ کی والدہ یعنی اجمل اور اسلم کی خالہ بہت بیمار تھیں اور وہ روزینہ کو اپنے پاس کچھ دن کے لیے بلا رہی تھیں۔ روزینہ یہی بات اجمل سے کہہ رہی تھی کہ وہ 2-4 دن میں واپس آ جائے گی، لیکن اجمل تو اس کے بغیر رہنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ یا تو تم نہیں جاؤ گی یا پھر میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ روزینہ کا کہنا تھا وہاں کوئی ایکسٹرا کمرہ نہیں ہے، وہ اپنی ماں کے ساتھ ایک ہی کمرے میں رکے گی۔ اجمل کو کیسے اپنے ساتھ رکھے؟ ان دونوں کا جھگڑا سن کر میں فوراً ہی وہاں چلی گئی۔ تم دونوں آپس میں نہ جھگڑو اور اجمل 2-4 دن کی ہی تو بات ہے، خالہ واقعی ہی بہت بیمار ہے، تم روزینہ کو چھوڑ آؤ، میں ہوں یہاں، سب چیزوں کا خیال کر لوں گی۔ اجمل نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگا، بھابی دیکھ لیں، گھر کی ساری ذمہ داری آپ پر آ جائے گی۔ میں نے مسکرا کر کہا، تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ ویسے بھی اسلم بھی گئے ہوئے ہیں، یہ بھی چلی جائے گی۔ تم بھی صبح سے رات تک دکان پر ہوتے ہو، گھر میں کام ہی کیا بچے گا؟ تم پریشان نہ ہو اور اسے چھوڑ آؤ، شادی کو سال ہونے والا ہے، اب تک یہ بیچاری اپنے مائکے رہنے نہیں گئی ہے۔ میں نے روزینہ کی طرفداری کی تو وہ خوش ہو گئی اور پھر میرے بہت کہنے پر اجمل اسے چھوڑنے کے لیے چلا گیا۔ میں سارا دن گھر کے کام کاج کرتی رہی۔ رات ہوئی تو اجمل واپس لوٹا مگر کہنے لگا، میں کھانا کھا کر آیا ہوں۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں بھی کچن سمیٹ کر کمرے میں آئی تو میرا دل عجیب ہی انداز میں دھڑکنے لگا۔ میرا شوہر مجھ سے بہت دور تھا، کتنے دن ہو گئے تھے ہم دونوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں بن سکا تھا۔ میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو اپنی خوبصورتی پر مجھے خود ہی پیار آنے لگا۔ بے اختیار میں نے وہی ساڑی نکالی اور پہن لی۔ میں ساڑی پہنتے ہی پوری طرح کھل گئی تھی۔ پھر نہ جانے کیا خیال آیا کہ میں نے اجمل کے کمرے کا رخ کیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں نے آہستہ سے نوک کیا اور اندر داخل ہو گئی۔ اجمل بستر پر لیٹا ہوا تھا، مجھے دیکھتے ہی اٹھ بیٹھا۔ اس کی نظریں میرے وجود کے آر پار ہونے لگیں۔ میں نے آہستہ سے اپنا پلو ایک سائڈ کیا اور کہا، اجمل مجھے یہ بلاؤز بہت ٹائٹ لگ رہا ہے، تم دیکھو اگر یہ چینج ہو سکتا ہے تو پلیز چینج کرا دو۔ اس دن میں نے پہنا تھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ آج میں نے دوبارہ ٹرائی کیا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ چینج ہونا چاہیے۔ میں نے جان بوجھ کر ہر طرف سے گول گھوم کر اجمل کو اپنا آپ دکھایا تھا۔ وہ اٹھ کر نزدیک آیا اور غور سے میرا جائزہ لینے لگا، پھر کہنے لگا، نہیں یہ فٹنگ بالکل ٹھیک ہے، کم سے کم کپڑوں میں اتنی فٹنگ تو ہونی چاہیے۔ میں روزینہ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ آپ جیسی ہو جائے، لیکن پتہ نہیں ڈھنگ سے کھانا بھی نہیں کھاتی ہے۔ اچھے بڑے سے بڑے ہوٹل میں بھی لے جاؤں تو بھی 2 نوالوں کے بعد اس کا بس ہو جاتا ہے، ہر وقت بس اپنے مائکے جانے کا بھوت سوار رہتا ہے۔ ایک آپ بھی تو ہیں، آپ نے کبھی مائکے جانے کی بات نہیں کی۔
اجمل کی بات پر میں دھیمے سے مسکرائی تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، مجھے اپنے پاس بٹھایا اور کہنے لگا، بھابھی میں جانتا ہوں کہ بھائی آپ کو بالکل وقت نہیں دیتے، آپ بہت زیادہ تنہا اور پریشان ہیں، اگر آپ چاہیں تو کچھ وقت میرے ساتھ گزار سکتی ہیں۔ اجمل کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے میرا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا۔ میں جانتی تھی یہ غلط ہے، گناہ ہے، لیکن دل عجیب ہی بے چینی سے بھرا ہوا تھا۔ بے اختیار اجمل نے مجھے گلے سے لگایا اور پھر کہنے لگا کہ آپ یہ کھا لیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت کروں گا۔ میں نے نہ سمجھی سے وہ ایک کیپسول دیکھا جو اس نے میری طرف بڑھایا تھا اور پھر میں نے وہ کیپسول کھا لیا۔ اسے کھانے کے بعد مجھے جیسے کچھ ہوش نہ رہا، ہر چیز دھندلی دھندلی نظر آنے لگی، بس یاد تھا تو اتنا کہ جیسے کچھ غلط ہوا ہو۔ اگلی صبح مجھے ہوش آیا تو میرا دیور ایک طرف بیٹھا سگریٹ سلگا رہا تھا اور میں بے لباس سے بستر پر پڑی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھی اور چیخنے لگی، کیا کیا ہے تم نے میرے ساتھ؟ کیونکہ مجھے کچھ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، بس وہی کیا ہے جو مجھے کرنا چاہیے تھا، یا پھر جو میں روزینہ کے ساتھ کرتا ہوں۔ وہ زومانی لہجے میں کہتا ہوا میرے قریب آیا تو میری جان نکل گئی اور پھر اس نے ایک ویڈیو چلا دی جس میں اس نے میرے بے لباس وجود کی پوری طرح سے ویڈیو ریکارڈ کی ہوئی تھی۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ اب یہ ویڈیو بہت مہنگے داموں میں فروخت ہوگی، روزینہ پرانی ہو چکی ہے، اب اس کی ویڈیوز زیادہ اچھے داموں پر فروخت نہیں ہوتی، لوگ اسے دیکھنے کی عادی ہو چکے ہیں۔ میں نے دوسرے مردوں کے ساتھ بھی اس کی ویڈیوز ریکارڈ کی ہیں، لیکن وہ بھی اتنی نہیں چلتی، مگر پتہ ہے اس ویڈیو کی قیمت بہت زیادہ لگی ہے۔ اگر آپ راضی ہوں تو جب تک بھائی نہیں آتے میں اپنے دوست کو بلوا لیتا ہوں، آپ دونوں کی ویڈیو ریکارڈ کروں گا، دیکھنا کتنا پیسہ آئے گا۔ آپ پیسے کے لیے تڑپ رہی ہیں، میں جانتا ہوں، جب آپ کے پاس پیسہ آئے گا تو آپ کے شوہر کو بھی کاروبار کی فکر نہیں ہوگی، آپ بھی لگژری لائف گزاریں گی۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس کیمرے کے آگے تھوڑا بہت خود کو ایکسپوز کرنا ہے یا پھر کسی آدمی کی باہوں میں لیٹ جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ زور سے ہنسا تھا اور مجھے اس کی گھنونے کام کی سمجھ آ گئی تھی۔ میں ایک دم ہی رونے لگی تھی۔ اجمل کہ تم نے کیا کر دیا، اور روزینہ اس کے ساتھ تم نے یہ حرکت کی ہے، مجھے تو جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، بس اتنی پارسا نہ بنے، کل رات آپ خود چل کر میرے کمرے میں آئی تھیں، یہی تو چاہتی تھیں آپ کہ آپ کے اندر کی آگ بجھ جائے، تو میں نے کیا غلط کیا؟ اگر آپ کہیں گی تو میں اپنے دوست الیاس کو بلوا لوں گا، وہ روزینہ کے ساتھ بھی ویڈیوز بناتا رہا ہے، آپ کے ساتھ بھی بنا لے گا۔ میں نے فوراً انکار کیا، اپنے آپ کو چادر میں لپیٹتی اپنے کمرے میں آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا، خبردار جو بھائی کے سامنے کوئی بات کہی ورنہ وہ خود آپ کو طلاق دے دیں گے، اگر اپنے رشتے کو بچانا چاہتی ہیں تو اپنا منہ بند رکھیں۔ اس نے جیسے مجھے دھمکی دی تھی اور میں جان گئی تھی کہ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا کہ چلے جاؤ میرے سامنے سے اور دوبارہ میرے آگے مت آنا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ غلطی اس کی نہیں میری بھی تھی، میں خود ہی تو اس کے کمرے میں گئی تھی، سارا دن میں روتی تڑپتی رہی تھی، اگلی رات بھی میں کمرے میں بند رہی تھی، وہ دوبارہ میرے پاس نہیں آیا تھا، شاید میں نے اسے خود ہی موقع دیا تھا۔ اگلے دن میرا شوہر واپس آیا تو مجھے دیکھتے ہی گلے سے لگ گیا، کہنے لگا، میں نے تمہیں بہت یاد کیا۔ اسلم کا یہ روپ دیکھ کر میں حیران ہوئی، پھر وہ میرے پاس بیٹھ کر میرا ہاتھ تھام کر کہنے لگا، 2 دن تم سے دور رہنے کے بعد احساس ہوا کہ میں تمہارے بغیر بالکل نہیں رہ سکتا، میں تو ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز کے لیے بھی تم پر ہی ڈیپینڈ کرتا ہوں، پتہ ہے میں وہاں تمہیں ہر لمحہ یاد کرتا رہا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ میں جس ڈیل کے لیے گیا تھا وہ بھی فائنل ہو گئی، مجھے امید ہے کہ اب دکان بہت اچھے سے چلنے لگے گی۔ میں اپنے شوہر کے آگے شرمندگی سے سر جھکائے بیٹھی تھی، وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہا تھا، بتا رہا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، بس ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب کر شاید وہ اس محبت کو جتا نہیں سکا، مگر اب جب وہ ریلیکس تھا تو ٹوٹ کر مجھ پر اپنی محبت برسا رہا تھا، لیکن اب شاید میں اس کے قابل نہیں تھی، میں اسے کیسے بتاتی کہ اس کے پیچھے میں نے اپنی عزت کو خود ہی رون دیا تھا۔ مجبوراً میں خاموش ہو گئی۔ 2 دن بعد روزینہ اپنے مائکے سے واپس آ گئی۔ کے واپس آنے کے بعد دونوں میاں بیوی میں بہت شدید جھگڑا ہو گیا، میں اور میرے شوہر بھاگ کر گئے تو ہم حیران رہ گئے کیونکہ روزینہ اپنے شوہر سے طلاق مانگ رہی تھی۔ اسلم کو تو وجہ سمجھ نہیں آئی، لیکن میں جان گئی تھی کہ وہ اپنے مائکے سے ہمت لے کر واپس لوٹی ہے، جبکہ اجمل اسے طلاق نہیں دینا چاہتا تھا، اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ خلا لے لے گی اور پھر وہ چلی گئی تھی ہمیشہ کے لیے۔ اس کے جانے کے بعد اجمل کسی کام سے گھر سے باہر نکلا تھا اور اسی دوران اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، وہ معذور بستر پر پڑ گیا تھا۔ اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر پر روزینہ واپس آ گئی تھی، وہ میرے آگے بیٹھ کر رو رہی تھی، میں نے اسے گلے سے لگایا تو وہ آہستہ آہستہ بتانے لگی کہ وہ اجمل سے بہت محبت کرتی تھی،
لیکن اجمل ایک کام چور قسم کا مرد تھا جو کم کام کر کے کم وقت میں زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا تھا، اور اس کے لیے اس نے اپنے دوستوں کے کہنے میں آ کر روزینہ کو استعمال کیا۔ وہ بھی اس کی محبت اور پیسے کی لالچ میں شروع میں بہک گئی، لیکن پھر دھیرے دھیرے اسے احساس ہوا یہ غلط ہے، گناہ ہے، اسی لیے وہ اپنے گھر جانا چاہتی تھی۔ بڑی مشکل سے جب اسے گھر جانے کا موقع ملا تو اس نے اپنی ماں کو سب کچھ بتا دیا۔ اس کے گھر والے چاہتے تھے کہ وہ دونوں اب الگ ہو جائیں، اور اسی لیے روزینہ طلاق کا مطالبہ کر رہی تھی۔ روزینہ کی بات سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ پہنچا تھا۔ وہ بیچاری محبت کے ہاتھوں پوری طرح لٹ چکی تھی، اور کچھ لالچ میں، اور کچھ میرا حال بھی ایسا ہی تھا۔ پھر کافی دن تک اجمل کا علاج چلتا رہا، اور ایک دن وہ ہوا جس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اچانک ڈاکٹر نے بتایا کہ اجمل کا سانس اکھڑ گیا ہے، اسے وینٹیلیٹر پر رکھا گیا ہے، اور پھر وہ خاموشی سے اس دنیا سے چلا گیا۔ روزینہ بیوہ ہو کر اپنے گھر لوٹ گئی۔ میری اور اسلم کی خاموش زندگی میں اولاد کی خوشی بہار بن کر آئی، لیکن آج بھی میں اسلم کے آگے بہت چھوٹی ہوں۔ کبھی کبھی نظریں چرانے پر مجبور ہو جاتی ہوں، تو کبھی دل چاہتا ہے کہ خود اپنی ہی جان لے لوں۔ میں نے ایک رات خود پر قابو نہ پا کر اپنی ساری زندگی کو عذاب بنا لیا۔ میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں، اپنے شوہر کی مجبوریوں کو سمجھیں۔ اگر وہ زبانی آپ سے محبت کا اظہار نہیں کر پاتا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ سے محبت نہیں کرتا۔ اپنے رشتے کو وقت دیں، لیکن ایسا کوئی غلط قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے ساری زندگی آپ کو پچھتانا پڑے۔ آج اسلم مجھ سے بہت محبت کرتا ہے، میرے آگے پیچھے گھومتا ہے، اس کا کاروبار چمک اٹھا ہے، ہمارے گھر میں بیٹی کی خوشی بھی آ گئی ہے، لیکن میں آج بھی خود کو آئینے میں دیکھتی ہوں تو مجھے گھن آتی ہے۔